سورۃ المطففین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ یہ جو ساری آیات ہیں یہ انشاءاللہ اسی میں آ جائیں گی جب اس کی ہم تشریح کی طرف پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ ہماری گفتگو اسی پہلی آیت میں کیا جاری تھی۔ مطففین کا مصنف نے جو معنی بیان کیا ہے، یعنی ویل للمطففین سب سے پہلے ہے کہ مطففین کے لیے وائل ہے۔ مطففین میں ہم اردو میں کیا معنی کریں گے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وائل ہے۔ تطییف کے انہوں نے کیا کیا کہ خص المکیال والمیزان، کہ جو مکیال اور میزان، میزان ترازو کو کہتے ہیں، مکیال وہ آلہ جو ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، برتن ہوتا ہے۔ مکیال برتن ہوتا ہے، یا مکیال کے علاوہ اگر وہ کپڑے کو ماپا جا رہا ہے تو وہ جو ایک لمبا سا کیا ہوگا اسے کیا کہتے ہیں، جو درزی کے پاس ہوتا ہے، میٹر وغیرہ کے حساب سے جو بھی ہیں۔ اچھا، تو مکیال اور میزان کے ذریعے سے تطییف ہوتی ہے۔ تطییف یعنی کمی ہوتی ہے۔ لأن ما یسرق بہ، کیونکہ اس کمی کے ذریعے سے جو چیز چوری کی جاتی ہے وہ تفیف ہوتی ہے، بہت گھٹیا ہوتی ہے۔ تفیف یعنی قلیل ہوتی ہے۔ اچھا، الذین اذا اکتالوا علی الناس، یہاں پہ جو تعبیر ہے اکتالوا علی الناس، اکتالوا کا مطلب تو کیا ہے، کسی چیز کو ناپنا ہے، ٹھیک ہے، اور وزن کرنے کے لیے تعبیر کیا استعمال ہوگی، وزن۔ یہ جو وزن اور اکتالو ہے، اس کے بعد اعلیٰ اور جو لفظ لام ہے لہم، اس کے لگنے سے اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے دعا کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں دعا کے بعد کہتے ہیں الدعاء لہم، تو اس کا مطلب کیا ہے، ان کے فائدے کے لیے دعا کرنا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں الدعاء علیہم، علی کے ساتھ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کے نقصان کے لیے دعا کرنا۔ الدعاء علیہم کو اردو میں ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، بد دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ ادعو علیکم یعنی میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ تو ایک ہی لفظ دعا ہے، یہ بد دعا اور دعا کے معنی میں علی اور لام کی وجہ سے تبدیل ہو گیا۔ تو اکتالو میں بھی ایسے ہے کہ جب یہ علی کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو نقصان دینا اور اپنے فائدے کو حاصل کرنا۔ یہ کب ہوتا تھا، یہ تب ہوتا تھا کہ جب لوگ ان کے پاس کوئی چیز لے کر آتے ہیں اور یہ اسے تولتے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں جو اکثر خرید و فروخت تھی اس میں وہ بھی جو خریدار ہے وہ بھی سامان لے کر آتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ مثلاً اسے اگر چاہیے فرض کریں کہ اسے پھل چاہیے تو وہ اپنے گھر سے کیا ہے گندم اٹھا کے لاتا تھا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی 1 کلو گندم کے بدلے میں ہم کیا ہے فرض کریں 1 کلو پھل دے رہے ہیں، تو یہ 1 کلو گندم اسے دیتا تھا، تو دکاندار وہ 1 کلو گندم لے کے اسے تولتا تھا کہ یہ 1 کلو گندم جو مجھے دی جا رہی ہے بطور پیسہ کے، کیا یہ پوری بھی ہے یا پوری نہیں ہے۔ اب جب وہ اس کی گندم تول رہا ہے نا، اسے عربی زبان میں کیا کہیں گے، اکتال علیہ۔ اکتال علیہ یعنی یہ اس کے نقصان میں تولے گا۔ اس کے نقصان میں تولے گا کیا مطلب، یعنی 1 کلو کی بجائے یہ کیا رکھے گا، زیادہ رکھے گا، ٹھیک ہے، تھوڑی زیادہ رکھے گا اور کہے گا کہ ہاں جی اب جو ہے وہ آپ کی 1 کلو کیا ہو گئی ہے، پوری ہو گئی ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ جب لوگوں کی چیزیں یہ تولتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، یہ ان کے نقصان میں تولتے ہیں، یعنی ان سے زیادہ لے لیتے ہیں۔ اب جب اپنے اس نے پھل اس کو بیچے، جی آپ بدلے میں کیا دینے تھے، 1 کلو پھل دینے تھے، تو اس کے پھر تولنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو کیا رکھے گا، تھوڑا رکھے گا، یعنی زیادہ لے گا اور تھوڑا کیا ہے دے گا۔ تو یہ ان کا کیا 2 طرح سے رویہ ہے۔ آج کل جو ہے وہ یہ سسٹم جو ہے وہ ایک طرفہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیسہ آ گیا نا، تو اگلے کی چیز کو نہیں تولا جا رہا، یعنی اکتال علیہم کی صورت حال نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں۔ اچھا، اب یہ آیت کیا ہے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب وہ لوگوں کے اوپر تولتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، یعنی اے منہم، یعنی جب وہ ان سے لیتے ہیں، یعنی جب وہ ان سے کسی چیز کو لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، یستوفون الکیلا، کہ وہ کیل کو کیا لیتے ہیں، پورا لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ پورا لیتے ہیں، زیادہ نہیں لیتے، یہاں پہ ایماندار ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کرپشن نہیں ہے ان کی۔
ابھی ہم نے کیا مثال دی کہ 1 کلو گندم میں وہ کیا زیادہ لے رہے ہیں، کہتے نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ جب ان سے لیتے ہیں تو یستوفون، تو وہ پورا لیتے ہیں، الکیلا یعنی یاخذونہ وافیاً، کہ وہ اس سے لے لیتے ہیں وافی، وافی کسے کہتے ہیں، وافی شافی، پورا پورا لینا، ٹھیک ہے جی۔ وجیء بہ علا، پھر علا کیوں لے کر آئے ہیں جی، یعنی علا تو کیا ہوتا ہے، نقصان میں لینا نا، کہتے ہیں علا کے ساتھ اس لیے اس کو لایا گیا کہ ایذاناً، تاکہ یہ اشارہ کرے، اس بات کو بتلائے کہ بے اکتیالہم لما لہم علی الناس، کہ وہ وزن کرتے ہیں لما لہم، جو ان کے فائدے کے لیے ہے، لہم ان کے فائدے کے لیے ہے، اور علی الناس، اور لوگوں کے نقصان کے لیے ہے۔ تو اب اس سے وہ فائدہ کیسے لیں گے، وہ تو پورا پورا لے رہے ہیں نا، فائدہ اس لیے لیں گے کیونکہ جو بدلے میں دیں گے وہ کیا دیں گے، تھوڑا دیں گے۔ تو اس سے پھر قرآن نے کیا تعبیر کیا کہ جب وہ لوگوں کے لیے ناپ تول کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، پھر لوگوں کے لیے جب استعمال ہوا تو وہ لہم تو لفظ استعمال نہیں ہوا، علا استعمال ہو گیا۔ علا تو آتا ہے نقصان کو بیان کرنے کے لیے، تو پھر علا کیوں استعمال کیا؟ تو مصنف کہہ رہے ہیں علا اس لیے استعمال کیا کہ وہ اس میں بھی کیا کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے نقصان کیسے کریں گے، کیونکہ یہ پورا لینا ان کے فائدے میں ہے۔ فائدے میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بدلے میں جو وہ دیں گے وہ کیا ہوگا جی، کم ہوگا، تو اس وجہ سے۔ تو لہٰذا یہاں پہ مصنف نے اس سوال کا جواب دیا کہ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں کے لیے وزن کرتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ ہم پھر سوال اٹھائیں گے پھر علا کیوں بولا، علا تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کے نقصان کے لیے ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے ہاں اسی میں نقصان ہے، پورا لینے میں کیا نقصان ہے، کیونکہ پورا لے رہے ہیں لیکن بدلے میں پورا دے نہیں رہے۔ اچھا، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اب یہاں پہ یہ جو عربی کا لفظ ہے کالوہم وزنوہم، یہاں پہ نحوی اعتبار سے کیا ہے، بڑی بحث ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کالو کا فاعل کیا ہے، کالو اگر ہم صیغہ کریں کیل سے آپ بنائیں نا، اسے اجوف ہے نا، ٹھیک ہے، کالا کالا کالو، تو کالو کے اندر فاعل کہاں پہ ہے، ضمیر فعلی کون سی ہے اس کے اندر، واو، ہم کہیں گے ضمیر فعلی ہے، تو کالو میں واو تو کیا ہوگی، ضمیر فعلی ہوگی، یعنی وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ناپتے ہیں۔ وزنوں میں بھی ایسے ہے، واو کیا ہوگی، ضمیر فعلی ہوگی، وہ لوگ وزن کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، ہم کو ہم مفعول یہاں پہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو ضمیر مفعولی ہے وہ ہم نہیں ہے، وہ کیا ہے جی ضمیر مفعولی، ایاہم ہے، ٹھیک ہے، ہم تو ضمیر فعلی نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے معذرت ضمیر فعلی کہہ رہا ہوں، ضمیر مفعولی، ہم ضمیر مفعولی استعمال ہوتی ہے کیا مفعول کے طور پہ، ضربہم میں ہم استعمال ہوتی ہے، ہاں، یعنی یہ ضمیر متصل، اسے ہم کیا کہیں گے، ضمیر متصل مفعولی، تو ضمیر متصل مفعول کے طور پہ استعمال کرنی ہو تو ہم استعمال ہوگی، اور یہاں پہ ہے ہی متصل، شروع میں تو نہیں آئی ہوئی نا، اور اگر ہم نے منفصل استعمال کرنی ہوگی، بالکل شروع میں لے کر آنا ہوگا، تو وہ کیا ہے، ایہ کے ساتھ استعمال کریں گے۔ تو پس ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ضمیر مفعول کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ ہم جو ہے وہ ضمیر مفعول کے طور پہ استعمال ہوگی۔ اب پھر مفعول کے طور پہ جب استعمال کریں گے تو پھر وزن، پھر مطلب کیا بن جائے گا کہ وہ لوگ تولتے ہیں ہم ان کو، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ وہ بندوں کو تول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر ترجمے میں کیا ہو جائے گی، مشکل پیش ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پہ نحو کا ایک قانون ہوتا ہے کہ حرف جارہ کو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے، یعنی اب اگر قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ وہ ان کو تولتے ہیں، تو یہاں پہ ان کو تولنا نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے، ان کے لیے تولتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خاطر تولتے ہیں۔ اذا قالوا لہم، تو اصل میں یہاں پہ پھر لفظ کیا تھا، وَإِذَا قَالُوا لَهُمْ تھا، لیکن شارٹ کٹ کے لیے عربی قوانین کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ ان کو تو نہیں تولا جائے گا نا، ان کے لیے تولا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے لیے تولا جانے کا کیا مطلب کہ انہوں نے ان سے گندم لے لی، اب بدلے میں کیا پھل دینے تھے نا، ان کے لیے تولنا تھا، تو اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا کہ اذا قالوہم، جب ان کے لیے تولتے ہیں، او وزنوہم، یا ان کے لیے کیا کرتے ہیں، وزن کرتے ہیں، یعنی قالوا للناس سے۔ اب مصنف نے کیا کہا کہ بھی آپ اسے یوں کہیں کہ قالوا للناس سے او وزنوا لہم، وزنوا لہم، یعنی دونوں جگہوں پہ للناس کہیں یا لہم کہیں، تو آپ کو لام کیا ہے لگانی پڑے گی یہاں پہ۔ پھر ہوا کیا کہ یہ جو لام ہم لگا رہے تھے اس سے کیا کیا گیا، فحذف الجار، اس جار کو حذف کیا گیا،
وَأُوصِلَ الْفِعْلُ اور فعل کو کیا ہے وصل کر دیا گیا. وصل کیا کہتے ہیں؟ ملا دینا. اور فعل کو کیا ہے لام کو اڑایا درمیان سے, ہم کے اوپر جو لام تھی, اور فعل کو اس کے ساتھ کیا ہے ملا دیا گیا. ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ یہ معنی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے وہ مصنف نے تعبیر کیا قیلا. ٹھیک ہے جی, کالو ہم کا پہلا معنی یہ ہوگا کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ کالو لہم تھا. وزنہم کا پہلا معنی کیا ہوگا؟ کہ وزنو لہم تھا. لام کو گرا دیا گیا اور فعل کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, قیلا والا قول ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ لہم نہیں ہے ہم ہی ہے. تو ہم یہاں پہ تاکید کے لیے. تاکید کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو آپ یہاں پہ ضمیر مفعولی نہ بنائیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ کیا بنائیں؟ فاعل بنائیں. ٹھیک ہے, ہم کیا کہیں گے کہ بھائی فاعل تو موجود ہے, کالو میں واؤ کے اندر کیا ہے وہ فاعل ہے, وازن میں فاعل تو موجود ہے, دو فاعل تو نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں نہیں, یہاں پہ جو ضمیر کو آپ فاعل بنائیں گے یہ پہلے والے فاعل کی کیا ہو جائے گی؟ تاکید ہو جائے گی. یعنی اردو میں ہم کیا سے کہیں گے کہ جب وہ لوگ وہی لوگ جب کیا کرتے ہیں وزن کرتے ہیں, یوں ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ دوسرا کیا ہو جائے گا؟ معنی ہو جائے گا. تو دوسرے معنی میں کیا ہو جائے گا؟ ہم کو ہم تاکید کے لیے بنائیں گے اور کسی چیز کو حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا, جب وہ وزن کرتے ہیں لوگوں کے لیے یا جب وہی وزن کرتے ہیں تو یخسرون. یخسرون کیا مطلب؟ خسارہ دیتے ہیں, نقصان دیتے ہیں. ینقصون یعنی وہ تھوڑا دیتے ہیں, نقص کیا ہے پیدا کر دیتے ہیں. اچھا, الا یظن اولئک, کیا یہ لوگ ظن نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے, یہ گمان نہیں کرتے. حمزہ استفہام ہو گیا نا, الا کیا لا یظن, یعنی لا یظن یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ انہم مبعوثون, کہ یہ کیا ہوں گے؟ مبعوث بن جائیں گے. مبعوث کسے کہتے ہیں؟ جس سے اٹھا دیا جائے نا, اس پہ مفعول کا صیغہ ہے کہ ان کو بھی اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. کیا یہ ان لوگوں کے یہ گمان نہیں ہے کہ یہ اٹھائے جائیں گے؟ فَيَرْتَدُوا عَنْ هَذَا الذَّنْبِ, تاکہ یہ لوگ رک جائیں. ارتدا کیا مطلب؟ رک جانا, تاکہ یہ اس گناہ سے کیا رک جائیں. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ, کس دن کے لیے انہیں اٹھایا نہیں جائے گا؟ ایک بڑے دن کے لیے, بہت بڑا دن. یوم یقوم الناس, اس دن کے جب لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین, اپنے رب کے لیے. رب کے لیے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے جی؟ کہتے ہیں لحکم ہی, یعنی اپنے رب کے فیصلے کے لیے کھڑے ہوں گے. حکم کسے کہتے ہیں؟ فیصلے کو کہتے ہیں. اچھا, اب مصنف کہتے ہیں کہ قد بلغ فی تعظیم ھذا الذنب, یہ جو گناہ ہے نا, کون سا گناہ؟ ناپ تول میں کمی کرنا. اس کی گناہ کے بڑا ہونے میں مبالغہ کیا گیا ہے. یعنی اللہ نے جو ہے وہ یہاں پہ اس گناہ کو بڑا کر کے کیا بیان کیا ہے, یہ گناہ جو ہے وہ بڑا ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو اللہ اور محمد و آل محمد کا مبالغہ ہوتا ہے وہ حقیقت کے اوپر کیا مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا والوں کا مبالغہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, تمہارا چہرہ تو کیا ہے؟ چاند کی طرح ہے, وہ ہو تو جھوٹ ہے. ٹھیک ہے جی, تو جھوٹ کو وہ کیا کرتے ہیں شعراء حضرات مبالغے میں استعمال کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. کہتے ہیں جھوٹ کہاں بول رہے ہیں, مبالغہ ہے. مبالغے کو سب کو پتہ ہے کہ ہوگی بات غلط ہوگی, لیکن وہ تصور اور خیال میں ہم اسے کیا شمار کر رہے ہیں؟ بڑا شمار کر رہے ہیں. یعنی اس سے کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک خیال کی بات کر رہے ہیں, ہم حقیقت کی بات نہیں کر رہے. تو سب کو پتہ ہے کہ مبالغے ہوتے جھوٹ ہیں, لیکن فقط ایک تصور اور خیال کی بات ہوتی ہے. تو یہ کس کے مبالغے ہیں؟ دنیا والوں کے مبالغے ہیں. لیکن محمد و آل محمد کے جو اللہ کے مبالغے ہیں وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا خیال ہے یا محمد و آل محمد کا یہ خیال ہے, نہیں, ان کا جو خیال اور تصور ہے وہ حقیقت کے اوپر کیا مبنی ہوتا ہے. تو مصنف یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ نے بڑا مبالغہ کر دیا. اردو والا ہم نہیں کہیں گے مبالغہ کر دیا, یعنی اتنا بڑا گناہ تھا نہیں جتنا مبالغہ کریں گے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ گناہ ہے ہی بہت بڑا. ٹھیک ہے, یہ گناہ بہت بڑا ہے اور اس میں مبالغہ کیا گیا ہے. مبالغے کا سبب پہلا کیا ہے ہمارے پاس؟ بالتوبیخ ہے. ٹھیک ہے, مذمت کہاں پہ؟ ویل سے آئی نا, ویل للمطففین. دوسرا مبالغہ کس طریقے سے ہے؟ وذکر ظن, کہ بھئی کیا قیامت کے دن اٹھنا نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے مبالغہ ہوا. تیسرا کیا ہے کہ وہ جو قیامت کا دن تھا اسے بھی کیا تعبیر کیا یہاں پہ آیت پہ؟ ووصف الیوم بالعظیم, اس دن کو کیا ہے عظیم شمار کیا کہ بھئی بہت بڑا جو دن آ رہا ہے, کیا اس کے لیے نہیں اٹھنا. چوتھا اس میں کیسے مبالغہ ہو گیا کہ وقیام الناس فیہ للہ, اس میں یہ کہا گیا کہ سب لوگ جو ہے وہ اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, اللہ کے فیصلے کے لیے کھڑے ہوں گے. اور پھر اللہ کے لیے بھی لفظ کیا بولا گیا؟ والتعبیر عنہ برب العالمین, اور اللہ کے لیے بھی لفظ کیا بولا گیا؟
کہ جو عالمین کا کیا رب ہے، جو عالمین کا کیا مالک ہے، رب بمعنی مالک کے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ جمع کریں گے تو یہاں سے اس گناہ کی جو سنگینی ہے، اس گناہ کا بڑا ہونا ہے، اس کا جو حقیقی مبالغہ ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ یعنی سیدھے سیدھے یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ کام حرام ہے، جیسے فقہ میں ہم کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑے جو ہے وہ نظام بنائے گئے، تب جا کے جو ہے وہ اس کی گناہ کو بیان کیا۔ اچھا جی، کلا، اگلی صفحے پہ آ جائیں۔ کلا جو ہے وہ رد کیا جا رہا ہے، رد یعنی روکا جا رہا ہے، اما اس حالت سے کہ ہم علیہ، جس حالت کی پر وہ ہیں اس سے ان کو روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کلا کہ یعنی تم اس بات سے رک جاؤ، اس کام سے کیا ہے، رک جاؤ۔ ان کتاب الفجار، کہ جو فاجر اور فاسق لوگوں کی جو کتاب ہے، کتاب سے مصنف یہاں پہ کیا مراد لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کتاب کا مطلب یہ ہے کہ ما کتب من اعمالہم، کتاب بمعنی مکتوب کے ہے، کہ ما کتبہ جو لکھا گیا ہے ان کے اعمال میں سے، اور اردو مترجمین یہاں پہ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ نامہ اعمال، ٹھیک ہے۔ کتاب کا ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ نامہ اعمال، کہ جو فجار کا نامہ اعمال ہے وہ کہاں پہ ہے جی؟ لفی سجین، وہ سجین میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ سجین کسے کہتے ہیں؟ سجین کہتے ہیں کہ کتاب جامع لأعمال الکفرۃ والشیاطین، سجین اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جو جامع ہے، کس کے لیے جامع ہے؟ یعنی کافروں کے اور شیطانوں کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کتاب کے اندر کیا لکھے گئے ہیں؟ شیاطین نہیں، وہ جن و انس بھی سارے شیطان ہیں نا، جتنے جن ہیں نا سب کو شیطان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یعنی جتنے انسان جو ہے وہ سرکش ہیں ان کو کافر کہا جائے گا، اور جو جنوں میں سے ہیں ان کی تعبیر کیا ہوگی؟ شیاطین کی استعمال ہوگی۔ اور یہ بھی ہے پھر دوسرا قرآن میں یہ بھی ہے، شیاطین من الجن والانس، یہ بھی ہے کہ جن اور انس دونوں میں کیا ہیں؟ شیطان موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیطان اور کافر جو ہے وہ دونوں میں کیا آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ عربی والا شیطان ہے۔ تو پھر یعنی کیا مطلب قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کہ ان کا نامہ اعمال اس کتاب میں ہے، کہ جس کتاب کا نام قرآن نے کیا رکھا ہوا ہے؟ سجین رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سجین کتاب ہے، یعنی بڑی کتاب میں ان کا نام۔ وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا پتہ کہ سجین کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہمیں نہیں پتہ، ہم کہیں گے نہیں، یہ عظمت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ کہتے ہیں کتاب مرقوم، یہ وہ کتاب ہے جو لکھی گئی ہے۔ کیسے لکھی گئی ہے؟ مصنف اس لکھنے کی تشریح کیا کرتے ہیں کہ کالرقم فی الحجارۃ، کہ جیسے پتھر کے اندر لکھا جاتا ہے نا، تو پتھر کے اندر لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ نقش کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ منقوش ہے، یعنی اس کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کیا کریں مرقوم کا، مصنف کی تعبیر کے مطابق کہ اس کتاب کو نقش کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ منقوش شاید لفظ استعمال نہ ہو، ٹھیک ہے، نقش نگاری کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کالرقم فی الحجارۃ، کہ جیسے پتھر کے اندر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، یعنی وہ نقش اس کے اندر بنائے جاتے ہیں کہ لا ینمحی، کہ جو ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہزاروں سالوں کے پتھر دریافت ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کیا ہے؟ وہی نقش وغیرہ باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتاب مرقوم کا تو ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ بھئی مرقوم کیوں کہا گیا؟ کہ جیسے پتھر کے اندر کیا لکھا جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اول معلم بعلامت شر، یہ اول معلم، ہاں، اعلم یعلم سے معلم، معلم کیا ہے؟ علامت لگانا، ٹھیک ہے۔ اول معلم، یا یہ وہ کتاب ہے کہ معلم جس کی علامت لگائی گئی ہے بعلامت شر، شر والی علامت، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری تعبیر ہو گئی کہ ایک سے کیا مراد ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے پتھروں میں نقش کیا جاتا ہے، دوسرا کیا ہے کہ کتاب وہی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی شر کی علامت لگائی گئی ہے۔ تیسرا معنی کیا ہے کہ نہیں، اس سے مراد کتاب ہے ہی نہیں۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے کہ ہوا مکان اسفل، کہ یہ ایک بڑا ہی نچلا مقام ہے، اسفل سبع رضینہ، جو 7 زمینوں سے بھی کیا نیچے کا مکان ہے، ٹھیک ہے۔ 7 زمینوں کی تعبیر قرآن میں استعمال ہوتی ہے، اس زمینوں سے کیا مراد ہے یہ ابھی تک سائنس نہیں پہنچی، بہت ساری زمینوں کو کشف کر رہے ہیں کہ جو اسی زمین کی طرح زمینیں ہوں، 7 پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی نہیں معلوم ابھی تک۔
تو ایک مکان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ جگہ ہے کہ جو 7 زمینوں سے بھی کیا ہے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں پہ یہ سوال ہوگا کہ یہ جو معنی ہے مکان والا، یہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہمارے استاد ہیں شیخ محسن نجفی مرحوم، وہ کہتے تھے کہ جن لوگوں نے سجین کو کہا ہے کہ سجین جو ہے نا ایک وہ 7 زمینوں کے نیچے ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ جب جگہ کو کہتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ معنی ایسا ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں جی؟ قرآن نے کیا کہا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم۔ سجین کو قرآن نے کیا تعبیر کیا؟ کتاب سے تعبیر کیا کہ سجین کیا کتاب ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں سجین کتاب نہیں ہے بلکہ سجین کیا ایک جگہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ جو معنی بندے بیان کر رہے ہیں نا یہ قرآن کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف کہتے ہیں نہیں، یہ بات قرآن کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے یہ جو کہا ہے نا کہ کتاب مرقوم، یہاں پہ ہم اس کی تقدیر کریں گے کہ اصل میں عبارت کیا ہے؟ کتاب مرقوم نہیں ہے، اصل میں عبارت کیا ہے کہ کتاب سجین ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَالتَّقْدِيرُ ما کتاب سجین، ٹھیک ہے جی۔ تقدیر کیا ہے کہ ما کتاب سجین، کہ وہ سجین کی کتاب کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ کتاب سجین، یعنی وہ سجین کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب سجین میں ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ سجین کیا ہے؟ اصل میں مضاف الیہ تھا جو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ معذوف ہو گیا، تو اصل میں کتاب سجین ہے۔ یا اس کی وہ یہ تقدیر بناتے ہیں، یا وہ یوں کہتے ہیں کہ مضاف کیا ہو گیا ہے؟ حذف ہو گیا ہے، یعنی یوں بناتے ہیں کہ او مکان کتاب مرقون، کہ سجین کیا ہے؟ وہ مکان ہے جو کس کا مکان ہے؟ کتاب مرقوم کا کیا ہے؟ مکان ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، سوال یوں رکھا جائے گا کہ جو لوگ سجین کی یہ تفصیل کرتے ہیں کہ وہ ایک مکان ہے، جگہ ہے، تو کیا ان کی بات قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ تو مصنف کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ان کی بات قرآن کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ کتاب مرقوم کی 2 قسم کی تعبیریں کرتے ہیں۔ پہلی تعبیر وہ کیا کرتے ہیں کہ کتاب کے بعد کیا ہے؟ مضاف الیہ محذوف ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں عبارت یوں تھی کہ کتاب سجین، یہ سجین جو جگہ ہے وہاں کی کیا کتاب ہے، ایک یہ بات وہ کرتے تھے۔ دوسرا کیا ہے کہ خود اس کے شروع میں کیا ایک مضاف ہے، اسے کیا حذف کیا گیا ہے۔ شروع میں کیسے وہ مضاف بناتے ہیں؟ مکان کتاب مرقوم، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ مکان ہے، سجین کیا ہے؟ جگہ ہے، کس کی جگہ ہے؟ کتاب مرقوم کی جگہ ہے۔ تو یوں وہ آیت کی تعویل کر کے آیت کو اپنے معنی کے مطابق لے جاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، نہیں، وہ قرآن کے مطابق ہی رہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ عربی زبان میں زیادہ ہے، انشاءاللہ نحو میں آپ دیکھیں گے مضاف کا حذف ہو جانا، مضاف الیہ کا حذف ہو جانا، حرف جارہ کا حذف ہو جانا، یہ چیز کامن چلتی ہے، یہ آپ جو معنی ہوتا ہے سیاق و سباق اس سے کیا ہے آپ سمجھتے ہیں۔ تو قرآن نے جب سجین کو کہا کہ سجین کتاب مرقوم ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ لگے کہ سجین خود کتاب کا نام ہے، کہتے ہیں سجین تو ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ کتاب کیا موجود ہے، اور وہ جو جگہ ہے وہ بھی خطرناک ہے، ٹھیک ہے، بالکل نچلی جگہ ہے، وہ جہنمیوں کی جو مقام ہے جہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے مطابق اس کے مقابلے میں کون سی کتاب ہے؟ علیین کی کتاب ہے نا، علیین کی کتاب بڑی بلند ہے، ٹھیک ہے، عرش سے بھی اوپر ہے کہیں پہ، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی جگہ ہے جہاں پہ نیک بندوں کو جو اعمالوں کی کتاب ہے نا وہ اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ سجین اور علیین یہ کس میں لے کر جاتے ہیں؟ جگہ میں لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، واضح ہے انشاءاللہ۔ تو سجین کے یہاں پہ کتنے احتمال ہو گئے؟ 1 2 3 ہو گئے، اور تیسرے میں جو ہے پھر سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے یا خلاف نہیں ہے، اس کے پھر کیا ہو جائیں گے؟ 2 جواب ہو جائیں گے۔ اچھا، ویل یومئذ، اس دن جو ہے وہ ویل ہے، ویل یعنی بربادی ہے، مصیبت ہے، کس کے لیے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ کس کو جھٹلانے والے؟ حق کو۔ الذین یکذبون بیوم الدین، کہ جو یوم الدین کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ وما یکذب بہ، اور قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا، مگر کون جھٹلاتا ہے؟ ہاں، اب یہ انسانی نفسیات بیان ہو رہی ہیں
کہ قیامت کے دن کا سب لوگ اقرار کرتے ہیں، لیکن جس کی یہ والے افعال ہوں گے نا وہ لوگ جھٹلائیں گے قیامت کو۔ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ الا کل معتدن، ہر وہ بندہ جو معتدی ہے۔ معتدد کیسے کہتے ہیں؟ مجاوز للحد فی الباطل، کہ جو باطل کی حد ہوتی ہے نا، برے کام کی جو حد ہوتی ہے اس کو تجاوز کر جاتا ہے۔ تجاوز کیوں کر جاتا ہے؟ بترک نظر، کیونکہ وہ سوچنی چھوڑ دیتا ہے، غور و فکر کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے کبھی دین کے متعلق، اپنے اعمال کے متعلق سوچی نہیں ہے، تو جو باطل کی حد ہے اس میں تجاوز کر رہے ہیں۔ کل معتدن یعنی ہر بندہ جو تجاوز کرنے والا ہے باطل میں۔ اور کیا ہے جی؟ اسیمن، اور کیا ہے؟ گناہ گار ہے، گناہ کر۔ اسیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی کثیر الاسم، زیادہ گناہ کرنے والا۔ تو ایسے ہی ہے، یعنی جو لوگ بھی قیامت کا انکار کر رہے ہیں یا تو واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں یا کہیں نہیں تو اندر اندر نہیں مانتے، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہی لوگ ہوتے ہیں جو باطل میں تجاوز کرنے والے ہیں اور زیادہ گناہ کرنے والے ہیں۔ وہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ تاکہ اپنے آپ کو وہ کیا کر سکیں؟ محفوظ کر سکیں۔ وہ کہیں گے بھی قیامت شیامت تو ہے نہیں، اسی دنیا میں ہم نے ختم ہو جانا ہے، لہٰذا وہ مطمئن رہیں کہ بھئی ہم جو بھی موجیں کر رہے ہیں کرتے رہیں، کوئی اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو قرآن کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی حالات کیا ہیں کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، کہ جب ان کے اوپر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، آیات یعنی قرآن، جب قرآن پڑھا جاتا ہے کہ بھی قیامت تو ہوگی، وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، تو ان کا آگے سے بیان کیا آتا ہے؟ قال ھذا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے بھئی، ٹھیک ہے جی۔ اکاذیبہم، اولین یعنی اولین پہلے لوگوں کی، یعنی پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ابھی سائنس کیا ترقی کر گئی ہے۔ یعنی اکاذیبہم یعنی یہ ان کے اکاذیب، جھوٹ ہیں، التی سطروہا کہ جو ان لوگوں نے لکھے ہیں۔ سطرہ لکھنا، بیان کرنا۔ کلا، اب کیا ہے؟ قرآن ان کو رد کر رہا ہے۔ کلا رد عما قالوا، یعنی جو وہ لوگ کہتے ہیں قرآن اس کو رد کر رہا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ اصل میں صورتحال یوں بنی ہے کہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ٹھیک ہے۔ رانا کا مطلب مصنف نے کیا کیا؟ غالبہ، غالب آ جانا۔ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر غالب آ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کسب کر رہے ہیں۔ کسب کر رہے ہیں یعنی من الذنوب، جو وہ گناہ کر رہے ہیں، جو وہ کمائی کر رہے ہیں، یعنی جو وہ کمائی کر رہے ہیں وہ ان کے دلوں پر غالب آ گیا۔ حتیٰ غطاہا، حتیٰ کہ وہ جو چیز غالب آئی ہے نا، اس نے اس کے دل کو ڈانپ دیا ہے، ٹھیک ہے، پورا کا پورا ڈانپ دیا۔ اس کو مثلا ہمارے ہاں کیا شمار کیا جاتا ہے؟ رانا کا مطلب لغت میں کیا لیا جاتا ہے؟ زنگ کا لگ جانا، ٹھیک ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے ان کے دلوں پہ کیا زنگ لگ گیا ہے، اور وہ جو گناہ کی وجہ سے جو چیز دلوں کے اوپر لگی ہے وہ پورے دل کو ڈانپ لیا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ دل شعور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، ٹھیک ہے۔ دل یہ والا دل مراد نہیں ہے، شعور کے معنی میں اس کو ڈانپ لیا ہے۔ تو جب اس کو ڈانپ لیا ہے اس نے، تو اس وجہ سے کیا ہے جی؟ اب وہ لوگ اس بارے میں سوچنی چھوڑ دیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ کس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا؟ کہ بھئی آخرت ہوگی یا آخرت نہیں ہوگی۔ یہاں پہ روایات اہل بیت علیہم السلام میں یہی تعبیر استعمال کی گئی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا کالا نقطہ لگ جاتا ہے دل کے اوپر، پھر جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ کیا پھیلتا جاتا ہے، پھر ایک ایسی منزل آتی ہے کہ وہ پورے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ تاریک کر دیتا ہے۔ جب پورے دل کو وہ تاریک کر دیتا ہے، کالا ہو جاتا ہے دل، تو پھر اب یہ جو انسان ہے نا، یہ کبھی اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں لیتا کبھی قیامت ہوگی یا قیامت نہیں ہوگی۔ پھر یہ مکمل ہاں وہ پھر اس کے اوپر آ جائے نا، توبہ کی طرف بڑھے گا ساری چیز۔ لیکن جب پورا دل سیاہ ہو جائے گا تو پھر ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پورا دل سیاہ ہو گیا یعنی پھر اصلاً یہ وہ جو خطرہ ہے نا وہی ان کے دل میں نکل جاتا ہے، یہ کہتے ہیں جو ہو جائے گا دیکھا جائے گا، اس طریقے کے حالات بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رانا کا جو ہے وہ یہ مطلب ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم، کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے رب سے اس دن محجوب ہو جائیں گے۔ محجوب یعنی روک دیا جائے گا، حجاب محجوب جس سے روک دیا جائے، اپنے رب سے روک دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی عن رحمتہ، ان کو اپنے رب کی رحمت سے کیا روک دیا جائے گا۔ ثم انہم، پھر یہ جو لوگ کیا ہیں، لسال الجحیم، یہ جہنم میں کیا ہو جائیں گے؟ سالو ہو جائیں گے۔ یہاں پہ سالہ کا کیا مطلب ہے؟ داخلوہا، ٹھیک ہے، کہ یہ جہنم میں کیا پہنچ جائیں گے۔ ثم یقال، پھر ان سے کہا جائے گا، کون کہیں گے؟ یکون الخازنۃ، خازنہ کسے کہتے ہیں جی؟
یہ جو اسے اردو میں کیا کہتے ہیں، دروغے کہتے ہیں. جہنم کے جو دروغے ہوں گے، جو جہنم کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، چوکیدار ہیں، وہ انہیں کہیں گے توبیخاً ان کی سرزنش کرتے ہوئے کہ ہذا سے کیا مراد ہے، ان کتاب، یہ وہ کتاب ہے الذی کنتم بہ تکذبون، کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے. کلا، ہاں پھر یہ کیا، رد انہوں نے تکذیب، پھر وہ ان کے جھٹلانے کو جو ہے وہ رد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں سے اب نیا مطلب کیا شروع ہو رہا ہے، جس کو ہم اگلے درس میں کیا بیان کریں گے کہ ان کتاب الابرار لفی علیین. ابھی کتاب الفجار کی بات آئی کہ جو فجار کا نام اعمال ہے وہ سجین میں ہے، اور ابھی کیا ہے کہ یہ جو جھٹلا رہے ہیں یہ غلط جھٹلا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو نیک بندوں کی جو کتاب اور نام اعمال ہے وہ کہاں پہ ہے، علیین میں ہے. تو انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے سے ہم پڑھیں گے. وہ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.